ہوتے, اگر قانون ہوتا تو شراب کی بھٹیاں نہ ہوتی, اگر قانون ہوتا تو ریس کا جوا نہ ہوتا, اگر قانون ہوتا تو بینکوں میں سودی لین دین کے کاؤنٹر نہ ہوتے, اگر قانون ہوتا تو ملک کے اندر ریاست مدینہ کے نام کے اوپر قادیانیوں کو اقلیتی نشستوں کے اوپر ممبر بنانے کی باتیں اور اقلیتی کمیشن میں ڈالنے کی باتیں نہ ہوتی, اگر قانون ہوتا تو حدود اللہ کا نفاذ ہوتا, اگر قانون ہوتا تو اس ملک کے اندر رساگیری کا خاتمہ ہو چکا ہوتا, اگر قانون ہوتا تو اس ملک میں تاریکیوں کا چلن ختم ہو چکا ہوتا. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلا دور اسلامی نظام کا دور ہے, اسلامی انقلاب کا دور ہے, قرآن کے قانون کے نفاذ کا دور ہے, اور اس مقصد کے لیے انشاءاللہ نہ لاٹھیاں لے کے آئے ہیں, نہ گولیاں لے کے آئے ہیں, نہ پتھر لے کے آئے ہیں, اس مقصد کے لیے دلیل کو لے کے آئے ہیں, قرآن. حضرات گرامی قدر, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اگر اسلامی نظام آ گیا معیشت کا کیا بنے گا. حضرات گرامی قدر, وہ یہ سمجھتے ہیں شاید مولوی مدرسہ تو چلا سکتا ہے لیکن ملک کو نہیں چلا سکتا. حضرات گرامی قدر, جو مدرسے کے اندر بیٹھ کر وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو مدرسے کے اندر بیٹھ کر دین سے بے پرد بندوں کو صحیح معنوں میں انسان بنا سکتا ہے, وہ ملک کو بھی چلا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں علماء کا کردار ہر اعتبار سے شفاف ہے, علماء کا کردار اجڑی ہوئی چادر کی طرح صاف ہے. علماء نے ملک کے مال کو لوٹا نہیں ہے, ملک کے مال کی چوری نہیں کی ہے, علماء نے اس ملک کے آئین کو کاٹا نہیں ہے, علماء نے اس ملک کے دستور میں نقب کو نہیں لگایا, علماء نے اس ملک میں حیا کی دعوت دی ہے, شرم کی دعوت دی ہے, حجاب کی دعوت دی ہے. اور حضرات گرامی قدر, میں یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں, اس ملک کی معیشت کی اگر سنورے گی تو کالی کمی والے کے قانون سے سنورے گی. حضرات گرامی قدر, یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا, وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَكَانُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اور صحیح معنوں میں تورات انجیل اور اس کے بعد قرآن کو نافذ کر دو, اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا, نیچے سے بھی رزق دے گا. نیچے کے رزق کو اگر سمجھنا ہو تو سعودی عرب میں تیل کے کنویں جا کے دیکھ لو, یہ پیروں کے اندر رزق اگر کس نے جاری کیا, یہ مالک کائنات نے جاری کیا ہے. حضرات گرامی اگر آسمانی رزق کو اگر سمجھنا ہو تو اس بات کے پر غور کرنا, قوم موسیٰ کے پر کیا پروردگار عالم نے من و سلوہ کا نزول ہی کیا. حضرات گرامی قدر, کیا مالک کائنات کی برسنے والی بارشیں زمین کے اندر سونے کو پیدا نہیں کرتی. حضرات گرامی قدر, ہم اس بات کے پر یقین رکھتے ہیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین انسانوں کو فلاح نہیں دے سکتے, انسانوں کو امن نہیں دے سکتے, انسانوں کو چین نہیں دے سکتے, انسانوں کو سکون نہیں دے سکتے. انسانوں کو چین اگر ملے گا, امن اگر ملے گا, اس پروردگار عالم کے قانون سے ملے گا جس نے صبر کا اعلان فرما دیا, ہوا عالم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تمہارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا, وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے. مجھے یہ بات بتلاؤ, جب تم شکم مادر کے اندر موجود تھے تمہیں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں رزق اللہ دیتا تھا. جب تم شکم مادر سے باہر آئے, ماں کی جھولی میں آئے, وہ کون تھا جس نے شکم مادر سے تمہارے لیے دودھ کو جاری فرما دیا؟ وہ میرا پروردگار تھا. حضرات گرامی قدر, جب تم سو رہے ہوتے ہو ایسے عالم میں جب کہ تمہارے حواس گل ہو چکے ہوتے ہیں, تمہارے سینے میں سانس کو کون جاری رکھتا ہے؟ میرا اللہ جاری رکھتا ہے. حضرات گرامی قدر, بیج کے اندر سے پودے کو کون پیدا کرتا ہے؟ میرا پروردگار عالم پیدا کرتا ہے. پھلوں کو کون پیدا کرتا ہے؟ پروردگار عالم پیدا کرتا ہے. کہکشاؤں کو کس نے بنایا ہے؟ پروردگار عالم نے بنایا ہے. ہواؤں کو کس نے چلایا ہے؟ پروردگار عالم نے چلایا ہے. دریاؤں کو کس نے رواں فرمایا ہے؟ مالک کائنات نے رواں فرمایا ہے. پہاڑوں کو کس نے زمین کے سینے پہ لگایا ہے؟ میرے رب نے لگایا ہے. انشاءاللہ رب اکبر کے قانون کی جنگ کو آئینی طور پر اس ملک میں لے کے چھوڑیں گے, دستوری طور میں لوگوں کو جگا کے چھوڑیں گے, اور جو بھی پروردگار عالم کے
قانون کے سامنے آئے گا اس کو یہاں سے بلا کے چھوڑ دیں۔ حضرات گرامی قدر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضرات گرامی قدر مجھے انشاءاللہ میں نے پہلے کہہ دیا حاضری ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر چھوٹی سی آپ نے ہر سال کہا جب بھی بلائیں گے حاضری ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ گھر حافظ عبد الباسط شیخوپوری کا ہو کسی غیر کا حکم تو نہیں چل سکتا، گھر میرا ہو میرے گھر میں میرے علاوہ کسی اور کا حکم تو نہیں چل سکتا۔ اور زمین کس کی ہے، آسمان کس کا ہے؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ اور دوسرے مقام پہ میرے پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور زمین کے وارث نہ زانی ہیں، نہ چور ہیں، نہ ڈکیت ہیں، نہ اچکے ہیں، نہ لٹیرے ہیں۔ زمین کے وارث قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے عالم ہیں، سنت کے عالم ہیں، حدیث پہ چلنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر طاغوت کے جو ہے نقشے کو بدل دیا جائے گا اور جمہور کی طاقت کے ساتھ، ووٹ کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ کملی والے کے قانون کو اسلام آباد کے ایمانوں کو بدل۔ حضرات گرامی قدر کیا میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا رشتے رب کی حاکمیت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا پیغمبر زمان کی شریعت کی عملداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر چلوائے خورشید سے اور یہ چمن